ویورز آج ہمارا یہ بہت اہم موضوع جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم نے آج بات کرنی ہے کہ اسلام میں جو ہیں وہ پیرنٹس کے کیا حقوق ہیں. یہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں آف اینڈ آن، بٹ وی ایکچولی ڈونٹ ڈسکس کہ ایک اولاد جو ہے، جو بچے ہیں، جو ماں باپ پیدا کرتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. نارملی یہ پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ جب بچوں کے حقوق کی جو ہے وہ باری آتی ہے، سو ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ اس حوالے سے اس چیز کو ایک تو ٹچ نہیں کرتے، اس کو ایک تو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ نے اولاد پیدا کر لی ہے، اور آج کل کی مائیں تو ایسی ہیں کہ وہ بچوں کے حقوق کا میرے خیال میں اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا پہلی مائیں جو تھیں وہ رکھا کرتی تھیں. مطلب آج کل کی مائیں دے آر سو بزی ان دیئر اون پرسنل لائف. کچھ مائیں جو ہیں ہمارے یہاں پر ایک جو خواتین کے امپاورمنٹ کا جو ایک رول ہے وہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں، گھر میں بچوں کی باری آتی ہے، بچے ان کے پاس اپنا کوئی پرابلم لے کر آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی، سو میں نے اپنے ارد گرد بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ اس کو پراپرلی ایڈریس جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ دے آر سو بزی ان دیئر پرسنل لائف ان دیئر فونز کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ اس ٹائم پڑے جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. میری پریکٹس میں یہ بھی آیا کہ اگر مطلب سراؤنڈنگس میں نے یہ چیز آبزرو کیا کہ اگر ایک ماں کی عادت ہے کہ اس نے دوپہر 1 بجے اٹھنا ہے، تو وہ 1 بجے تک بچے کو جو ہے وہ فون پہ کچھ نہ کچھ لگا کر دے گی تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. بٹ وین ایور شی ویکس اپ، اس ٹائم وہ بچے کو جو ہے اس کا ناشتہ دے گی یا اس طرح. تو جب ہم اس طرح کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک اولاد کا بھی بہت رائٹ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس پر. وہ ایجوکیشن کی صورت میں ہوتا ہے، وہ ہیلتھ کی صورت میں ہوتا ہے، وہ کپڑوں کی صورت میں ہوتا ہے. سو یہ کیا رائٹس ہیں، اسی پر ہی آج ہم نے بات کرنی ہے. عمیر ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. عمیر، یہ ذرا تفصیلاً بتائیے گا کہ ایک اولاد اور پیرنٹس کا رول، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اولاد کی طرف سے، اولاد کی بیسیکلی کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے بے شمار حقوق. لیکن جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام صرف آپ کو نماز پڑھنا نہیں سکھاتا. اسلام نے جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہے اور یو کین سے ایمفیسائز کیا ہے، وہ بیسک فیملی سسٹم ہے. کیونکہ ہر سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے فیملی. فیملی سٹارٹ ہوگی پیرنٹس سے اور ایکسپینڈ ہوگی بچوں کے ساتھ. بچوں کی تربیت کے اوپر یا بچوں کی ہیلتھ کے اوپر، جس طرح بھی آپ نے بھی ذکر کیا، ابھی میں بتاؤں گا بھی، صرف اللہ رب العزت نے ان چیزوں پہ فوکس کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اور بھی بہت سارے رائٹس ہیں. اگر ہم تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں تو نمبر 1، میں نے کچھ جب میں پڑھاتا ہوں بچوں کو تو ان کے نوٹس وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں. تو میں اس میں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ بچے کا سب سے پہلا رائٹ جو ہے وہ رائٹ آف لائف، جو آپ اس سے چھین نہیں سکتے. کہ ایک بچہ جب اللہ تعالیٰ اس کو وجود بخش دیتا ہے حمل کی صورت میں، فیٹس کی صورت میں ماں کے اندر، تو اس کے بعد آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، نمبر 1 پہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام جس دور میں آیا تھا اس دور میں اٹ واز ویری کامن ٹو کل یور چلڈرن. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بچوں سے ان کی جان کا حق چھیننا ہے. 2 ریزنز تھے اس کے. ایک تو بچیوں کو ایکنالج نہیں کرتے تھے. دوسرا سب سے بڑا جو ریزن تھا جس کو اللہ پاک نے کلام پاک میں ایڈریس کیا، وہ تھا وسائل کی کمی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریسو مینر میں ایڈریس کیا کہ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم، تمہیں بھی ہم نے رزق دیا تھا، وَإِيَّاكُمْ، اور انہیں بھی ہمیں رزق دیں گے. میں اس کو جب ایکسپلین کرتا ہوں یا ایلیبریٹ کرتا ہوں تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ بات سمجھیں کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کو کھلانا بھی آسان ہے، صاف کرنا بھی آسان ہے. واٹ از ڈیفیکلٹ؟ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فیڈ ہم، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چیک دا بیلنس آف ایمنیوٹک فلوئڈ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سیپریٹ ہز ایکسکریشن فرام دا بلڈ آف دا مدر. یہ سارے کام مشکل ہیں جس کی نسبت اللہ اپنی طرف لے رہے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ، میں کروں گا یہ. وہ 5 مہینے جو بچہ ماں کے وجود کے اندر گزارتا ہے، اور اسی لیے ماؤں کو سلیوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں بھی فرمایا تمہاری ماں کا رتبہ اسی لیے زیادہ ہے کہ اس نے زیادہ تکلیف بیئر کی ہے باپ جس دنیا میں لانے کے لیے. اس ٹائم پیریڈ پہ کھانا پینا ختم ہوتا ہے، نیند کی روٹین سائیکل، یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے. اچھا، سیکنڈ امپورٹنٹ کیا ہے؟ رائٹ آف گڈ نیم. نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا آسیہ. تو اس کا مطلب ہے ڈس اوبیڈینٹ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نام چینج کرو، اپنا نام رکھو جمیلہ، خوبصورت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے خوبصورت نام رکھو. اس سے ایک اور زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کھانا پینا پرووائڈ کرنا، ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا. آبویسلی یہ سب کو پتہ ہے، ہم کچھ اور ڈسکس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں رائٹ آف لو،
دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رائٹ آف اے چائلڈ. کیونکہ جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو سوائے ماں باپ کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بلکہ میں ایک سائیکلوجیکل رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ زیادہ تر بچے اپنے باپ سے اس لیے اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ ماں کو تو وہ اپنا ہی وجود سمجھتے ہیں. ظاہر ہے وہ وہاں رہ کے آئے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پہلا بندہ جو افیکشن کا مظہر ہوتا ہے یا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے وہ ان کا باپ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے اس پہ کتنا ایمفیسس کیا. حضور علیہ السلام نے جس دور میں آپ تشریف لائے وہاں پہ بچوں کو چومنا اور پیار کرنا عیب سمجھا جاتا تھا. آپ علیہ السلام اتنا چومتے تھے بچوں کو کہ ایک بدو نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں چومتے ہیں بچوں کو, ہم تو نہیں چومتے. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آپ کو بہت کم ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو غصہ آیا ہو. آپ علیہ السلام نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب آپ نے فرمایا کہ بچوں کو پیار کرنا یہ اللہ کی مرسی کا یا رحمت کی مینیفیسٹیشن ہے. دوسری چیز, حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے, یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات 1,24,000 لوگ کر رہے تھے. آپ جب نکلتے تھے تو آپ بچوں کو بھاگ کے کھیلا کرتے تھے ان کے ساتھ. ہم نبی علیہ السلام کو اس طرح کبھی نہیں دیکھتے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تھرڈلی, آپ علیہ السلام جب کچھ تقسیم کرنا شروع کرتے تھے تو ہمیشہ بچوں سے تقسیم کرنا شروع کرتے تھے. یہاں تک ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فورن ڈیلیگیشن آیا, دودھ تھا پیش کرنے کے لیے, تو آپ علیہ السلام نے, ایک بچہ بیٹھا تو اس سے اجازت لی, اگر تم اجازت دو تو میں پہلے انہیں سرو کر لوں. اس بچے نے کہا نہیں. تو حضور علیہ السلام نے, اگر آپ ہمارے ذہن میں جو کنسیپٹ ہے, انہوں نے کہا تم مجھے نہ کر رہے ہو, مجھے منع کر رہے ہو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں پہلے تمہیں دوں گا. وہ 8 سال کا بچہ عبداللہ بن عباس تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تقسیم کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ لوں. اور پھر آپ دیکھیں بچوں کے براٹ اپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لو. اور ماں باپ کا میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا رتبہ بھی شاید اس لیے ہے کہ ماں باپ اللہ کے بعد وہ واحد ہستی ہیں اس دنیا میں جو بچوں سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں. لیکن میں نے نا ابھی ریسنٹلی پچھلے 4-5 سال میں اپنے جو میری ایج فیلوز یا میرے سے کچھ تھوڑے سے بڑے عمر میں بڑے لوگ ہیں, جب ان کو پیرنٹس بنتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ان میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آج کل یہ جو موبائل فون سب کے ہاتھ میں جو گیجٹس ہیں نا, وہ نہ صرف بچوں کو اسپوائل کر رہے ہیں بلکہ وہاں پر اگر ایک ماں ہے تو وہ اپنے فون میں اپنے انسٹاگرام اینڈ شی سو بزی انٹو ہر سوشل میڈیا کہ بچہ اگر آ کے یہ کہہ رہا ہے مجھے ناشتہ دے دو, تو پہلے تو میں نے ایک یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ ماں کی اگر 1 بجے عادت ہے اس نے 1 بجے تک بچے کو انتظار کروانا ہے, فون وہ بچہ اس ٹائم تک دیکھتا رہے گا, فیڈر کوئی پی لے گا, لیکن وہ پراپر ناشتہ وہ جب خود اٹھے گی تب اس کو اپنے ساتھ ناشتہ کروائے گی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ مائیں جو ہیں وہ آج کل جو ہیں وہ بچوں کو اس طرح پڑھا لکھا نہیں رہی جس طرح ہمارے وقتوں میں ہماری مائیں ہمیں لے کر بیٹھا کرتی تھیں. دینی تعلیم بھی ان کا دل کرتا ہے کہ اچھا یار یہ پیسے ہیں, 4 پیسے ہیں, کوئی قاری صاحب لگوا لو. یعنی وہ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہم کسی اور کے ذریعے پیسوں کے عوض لے لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے کا جو زندگی کا 75% 80% ٹائم ہے وہ تو دوسروں کے ساتھ گزر ہے, اور پھر جب وہ گھر واپس آ رہا ہے تو وہ صرف سونے کے لیے آ رہا ہے, باقی پورا دن وہ ٹیوشن, اسکول, قاری صاحب اس میں بزی رہا, تو باقی ٹائم کتنا بچتا ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کا آج کل جو رول ہے وہ پیرنٹس وہ اپنے فونز میں اتنا بزی ہیں. وہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باپ تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے, وہ بچے اس کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ابھی پیچھے ہو جا. اچھا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فون میں اتنا بزی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سارے گھر والے سو جاتے ہیں, وہ نیکسٹ ڈے سیم پیٹرن. تو کیا ایسے میں جو بچے لو جو ہے پیرنٹس لو اگنور کر رہے ہیں بچوں کے لیے, ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا حکم ہے؟ سزا تو نہیں میں کہہ سکتی, بہت ہارش ٹرم ہو جائے گی, پر اللہ کے ہاں کیا حکم ہے؟ I completely get it and you are absolutely right. اگر آپ یہ آج کل جس طرح ناردرن ایریاز میں جانے کا ٹرینڈ ہے, آپ وہاں بھی جائیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ بچے بیچارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور باقی سب موبائل کو لگے ہوئے ہیں. اور میں بینگ فادر مجھے خود یہ لگتا ہے کہ دا بگیسٹ چیلنج آف مائی لائف از ٹو سیو مائی چلڈرن فرام دس فون. مطلب بچہ انوالو ہو جاتا ہے, اور آپ نے جو بولا اس کی ایک سزا تو ہم سب کو فوراً مل جاتی ہے, وہ ہے میڈم یہ آپ نے جس طرح بولا نا, ہم نے پہلے یہ نہیں دیکھا تھا, ہم نے یہ آبزرو نہیں کیا تھا, تو ہم نے اتنے اولڈ ایج ہوم بھی آباد نہیں تھے دیکھے. ابھی ایک بہت بڑی ویڈیو وائرل, بڑی تو نہیں مطلب ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا میں ڈیفینس میں میرے 3 گھر ہیں, میری ایک بچی پتہ نہیں کیا ہے, بچے ماشاء اللہ ویل سیٹلڈ ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار می. وائی سو؟ جو آپ نے بولا کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے, جب انہیں افیکشن کی اور انہیں ٹائم کی ضرورت تھی, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا.
تو یہ وائس ورسا ہے. اس لیے ہم بچوں کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. بچوں کو جو ہم دیں گے ہمیں وہ ہی ملے گا. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بارے میں کیا کہتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث بتاؤں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, بلکہ آپ اس کو ایسے چلیں, یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی کی نماز افضل نہیں ہے, نہ کسی کی کنسنٹریشن نماز میں وہ ہوگی جو حضور علیہ السلام کی تھی, نہ کوئی اللہ سے اتنا لنکڈ ہو سکتا ہے جتنا آپ علیہ السلام ہے. ایگریڈ اپون. آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام دونوں میں سے کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے یا کوئی اور بچہ آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں بیزی ہیں. نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں نماز, آپ ہیں سجدے میں, آپ سجدہ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں گمان گزرتا ہے کہیں معاذ اللہ وفات تو نہیں ہوگی. اور اب بعد میں جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پریکٹس تھی. میں مطلب فرینکلی اسپیکنگ وین آئی ڈو دس مائی ایلڈرز آلویز گیٹ اینگری آن می کہ کیا کر رہے ہو, نماز تو دھیان سے پڑھو. حضور علیہ السلام کی کیا پریکٹس تھی, حضور علیہ السلام بچوں کو یوں رکھ دیتے تھے, یوں اٹھا لیتے تھے اور نماز کنٹینیو ہوتی تھی. ہم کیا کرتے ہیں, پیچھے ہو جاؤ. اینڈ بینگ میل, ایوری میل جس کو بچپن میں بیچارے کو شوق پڑ گیا ہوگا نا نماز پڑھنے کا مسجد میں, اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, اس کو پچھلی صف میں کھڑا کر دو. وہ جس ایگریشن کے ساتھ آپ نے اس کو پیچھے کر دیا نا, آپ ساری زندگی اس کو اب نماز کی طرف نہیں لا سکتے. ٹھیک. اور یہ اتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اور یہ سیگمنٹ اس میں بہت کچھ لرننگ کے لیے ہے میرے لیے, کیونکہ ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں, آپ سب کے لیے لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے. ابھی ہمیں اس شو میں ایک مختصر سا وقفہ شامل کرنا ہے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد, یہیں سے ڈسکشن کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویئرز آج ہم شو کے سیگمنٹ میں بات کر رہے ہیں کہ بچوں کے والدین پر کیا حقوق ہیں. حافظ عمیر گلزار جو کہ نوجوان اسلامک اسکالر ہے, اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمیر, آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. ایک اور یہ چیز میں اس طرف آپ کا اشارہ جو ہے آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہی ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے کہا کہ لو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بٹ ونس دے آر ناٹ فلفلنگ دیئر رسپانسبلٹیز اور واٹ وی کال حقوق وہ نہیں ادا کر رہے, تو اسلام کے ہاں اس کی کیا گنجائش ہے؟ اللہ کے ہاں مطلب ایک تو ہوتا ہے نا اچھا کرو گے تو ریوارڈ ملے گا, بٹ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اچھا سو واٹ ول یو گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ ایکچولی تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں نا, تو جس طرح آپ نے کہا بچوں کے براٹ اپ کا, مجھے یہ لگتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, دس از مائی پرسنل اوپینین. ہمارے لیے شاید میرج کا نا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں رہا ہوا. شادی اٹ سیلف 24/7 رسپانسبلٹی کا نام ہے, اور یہ ایلیوسو تھیوری ایک ہوتی ہے کہ آپ جو دکھاتے ہیں ہم وہی پورٹری کرنے لگ جاتے ہیں, اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ڈراموں فلموں کی وجہ سے نا ہماری لیے جو کنسیپٹ آف میرج ہے وہ بالکل چینج ہے. حالانکہ کنسیپٹ آف میرج از ٹوٹلی رسپانسبلٹی. آپ نے جو بات بولی میں آپ کو بڑی تکلیف سے یہ بات بتاؤں, میں 90% میرا دن جو ہے وہ کاؤنسلنگ میں گزر جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ 90% بچے جو ہیں نا وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں, حالانکہ وہ اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, بہت اچھی گاڑی میں آ رہے ہیں. وائس ہو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, مجھے لگتا ہے ماں باپ نے ایک بہت بڑا رائٹ ان بچوں سے چھین لیا جو تھا نا بچپن میں, وہ تھا ماں باپ کی بانڈنگ, فیملی بانڈنگ. جن ماں باپ کی بانڈنگ جب اسٹیبلش نہیں ہوتی نا وہ بچے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ جنگ ہو جاتی ہے کہ ماں ادھر ہے باپ ادھر ہے, بچے کسی ایک کا ادب زیادہ کرتے ہیں, ایک سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دس از آلسو اے پرابلم. اسلامیکلی آپ اس کو اگر دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں معاشرے میں سب سے غلط امپیکٹ جو آئے گا نا, دا مومنٹ وہ بچہ 15 ایئرس کو کراس کرے گا وہ ماں باپ کے لیے ویسے ہی وبال جان بن جائے گا, کیونکہ جب وہ ان کی سنے گا نہیں. اب ان کو ٹائم کی ضرورت ہے, اب ان کو مدد کی ضرورت ہے. اب اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو رہے ہیں تو دے نیڈ سم ون جسٹ ٹو ہیئر دیم, بٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم. اور انہوں نے یہ سیکھا کس سے ہے؟ اپنے ہی ماں باپ سے. اب پرابلم کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے سب سے زیادہ فوکس کیا. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو اگر کوئی بچہ بلاتا تھا کبھی آپ یوں اگنور نہیں کرتے تھے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور ادھر سے کسی بچے نے بلایا تو آپ کہیں جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا اس کی طرف ٹرن ہو جاتے اور کہتے تھے جی. یہ اٹینشن تھی. ایون آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تھے آپ اپنی سواری میں بچوں کو آگے اور پیچھے بٹھایا کرتے تھے, ان کو پکڑ کے اچھالا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام کو اسپیشلی ملنے جایا کرتے تھے, 1 سال کے بچے کو. اس کا کیا کوئی ثواب بھی ہوگا؟ یعنی دیکھیں بینگ پھپھو بینگ خالہ, اس کا مطلب ہے کہ میرے پہ بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں اگر جو میرے گھر کے بچے ہیں. اگر ہم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں, ان کی خوشیوں کا, چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھ رہے ہیں, اس کا کیا کوئی ریوارڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ریوارڈ ہے. میرے خیال میں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کو نمازی بنانے میں ماں باپ سے زیادہ دادا دادی اور نانا نانی کا رول ہوتا ہے.
کیونکہ وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے پاس آ جاتے ہیں تو آبویسلی آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کی ساری تعلیمات کا اگر کوئی مین موٹیو ہے نا آبویسلی وہ بلائنڈ تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے، وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. کیونکہ ایک بچے نے ہی کل کو بڑے ہو کے رسپانسیبل بننا، ایک فیملی کا، اگر وہ آفس میں جاب کر رہا ہے آفس کا، اف ہی از رننگ اے بزنس تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا رسک اٹیچ ہوا ہے. تو جہاں اس لیے تو فرمایا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو ایک حرف بھی سکھا دیا تو وہ تمہارا استاد ہے. اور یہ جو آپ نے کہا یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے میڈم. آپ اگر بائبل پڑھیں نا وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی کیونکہ شادی نہیں ہوئی، میرج سے ریلیٹڈ کوئی کیٹیگوریکل کمانڈمنٹ ہی نہیں ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے بینگ اسٹوڈنٹس آف ریلیجیس اسٹڈیز کہ میں بیوی سے پیار کر رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوں. ایون آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ بہت سارے ہم نے سنے ہیں نا، یہ شاید نہ سنا ہو ناظرین آپ نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم پہلے اپنی بیٹی کو دیتے ہو. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اب میں آپ کو ایک اور اس سے حدیث اٹیچ کروں، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں اس دور میں کیونکہ بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا سب کو پتہ. نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، تم نے ان کو اچھا کھلایا پلایا پہنایا خیال کیا براٹ اپ کیا، وہ جہنم اور تمہارے درمیان میں ایک ڈھال بن جائیں گی. ایک صحابی کھڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی. ایک نے فرمایا اگر 1 ہو؟ آپ نے فرمایا وہ بھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی فضیلت دی، حالانکہ لڑکوں کا براٹ اپ بھی تو ماں باپ ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ فضیلت ایکسکلوسیولی خواتین کے لیے. اور ایک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے 2 چھوٹے بچے تھے اور اس نے کھانے کا سوال کیا. میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں دے دیں. اس نے ایک بچوں کے منہ میں پوری ڈالی، ایک آدھی ایک بچی کو دی، ایک کو دی. تو سیدہ عائشہ نے یہ انسیڈنٹ نریٹ کیا آپ علیہ السلام سے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے اس عمل کے بدلے اللہ اسے کیا دے گا؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی. تو ہمیں اس چیز ہمارے یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے جہنم کا بھی باعث بن سکتے ہیں اور قرآن میں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اچھا ایک میں مختصراً آپ سے چاہوں گی کہ other than fulfilling the financial responsibilities of the children, what are the other responsibilities of the parents? Number 1. Number 2 پھر میں شادی کے مسائل اس کی طرف آؤں گی کہ اس میں پیرنٹس کے کیا حقوق ہیں، obviously اولاد کے کیا حقوق ہیں، پیرنٹس کی towards their children کیا responsibilities ہیں. But other than financial needs کس طریقے سے Exactly, you are بچوں کو quite brought up right, کرنا absolutely right. We should understand this particular point. Fulfilling their financial needs is just one of our responsibility being parents, not all the responsibilities. Number 1. Number 2, سب سے زیادہ مجھے جو لگتا ہے نا، frankly speaking میرے گھر کا بل کتنا آ رہا ہے میرے 3 سال کے بچے کو تو نہیں پتا نا. اس کو صرف یہ پتا جب بابا آئے ہیں تو I need him. اس کو اس وقت پہ صرف میں چاہیے، اس کو یہ چاہیے کہ میں سو جاؤں، وہ میرے ساتھ سونا چاہتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جن سے بچوں کے اندر اتنا کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے. جو آپ نے بولا میں اس کو ایسے کہتا ہوں میڈم، رائٹ آف انڈیوسنگ کانفیڈنس. ہم اپنے بچوں سے بچپن میں کانفیڈنس چھین لیتے ہیں. وائی سو؟ وی نیور آسک ریگارڈنگ دیئر اوپینین ریگارڈنگ اینی تھنگ. کبھی ہم بچے سے نہیں پوچھتے تم کیا چاہتے ہو، ہمیں نہیں یہ تو چھوٹا ہے اس کو کیا پتا. یہ بچوں کو ہم کبھی نہیں کرتے. میں اس کی بہت بڑی اگزامپل آپ کو دوں. میں بالکل شارٹلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، دیٹ واز اے ایویڈنٹ کمانڈمنٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ آپ نے بچے کو ذبح کرنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو. قرآن کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، فلما بلغ معہ السعی، میں نے خواب دیکھا جب بچہ بڑا ہو گیا، قال یا بنی انی اذبحک فی المنام. آپ نے اس کے بعد فرمایا فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی جب براٹ اپ کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس کا کانسنٹ بلڈ کر رہے ہیں. اور ہم بچوں کا بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا تو دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک دیئر ڈیسیژنز. اور تو غلط ہی فیصلہ لیں گا. سر لینے دینا، آپ نے ساری زندگی سارے فیصلے صحیح تو نہیں لیے تھے. اسی لیے تو. اور دوسری بڑی پرابلم جو ہم کرتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بچوں کو اتنا پیمپر کر دیتے ہیں کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن تک دے ڈونٹ نو ہاؤ اے فادر از رننگ دس ہول سسٹم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. مطلب بچوں کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے. تھرڈلی بچوں کو ہر وقت اپنے آپ نے ہر طرح کی ایز پرووائڈ کرنی ہے. ایز میں صرف فائنینشیل نہیں ہے.
کیونکہ دیکھیں اگر اے سی چل رہا ہے تو وہ ان کے صرف جسم کو سکون پہنچا رہا ہے, بچے کا دماغ بڑا ہو رہا ہے. جب بچے کا دماغ بڑا ہو رہا ہے, اسپیشلی آج کے ایرا میں آپ دیکھتی ہوں گی بچے یہ سوال پہلے نہیں کرتے تھے جو اب کے بچے کرتے ہیں. مطلب میں خود حیران ہو جاتا ہوں, میں بولتا ہوتا ہوں اپنے گھر میں کہ اپنے بچوں سے بات کرنے سے پہلے منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے, کتنی انگریزی بولنی پڑتی ہے. مطلب یہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور سیکنڈلی جو آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا نا, وہ یہ کہ ہم ہر چیز بچوں کے آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. 2.5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیج دو, اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے تنگ کر رہا. حالانکہ آپ گوگل کر, حالانکہ اس کے لیے ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا, اس کو مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا, دس از the responsibility of a mother and a father ایز ویل. دیکھیں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب میں آپ کو اس کا ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ دے دوں, آپ گوگل کر لیں. فن لینڈ کا سسٹم, ایجوکیشن سسٹم دنیا کا ون آف دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں, 7 سال سے پہلے بچے کے اوپر کوئی ایجوکیشن کا برڈن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو 3 سال کی عمر میں, اب یہ لاہور میں تو بزنس ہے, 3 ایئرس اوور ایج. خدا کی بنا 3 سال کا بچہ اوور ایج ہے. ہاں بڑے بڑے اسکول اس کو لیتے نہیں ہیں, اور یہ اس پریشر کی وجہ سے بچے کیا کرتے ہیں, ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. آج کل تو میں بچوں کو یہ دیکھتی ہوں کہ ان پر پڑھائی کا اتنا برڈن ہے, ان کے بستے ان کے اپنے وزن سے زیادہ ہوتے ہیں. لٹرلی ایسے ہی ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بچے ڈگری لینے کے بعد کیا کر لیں گے. نہیں انگلش بول لیں گے تو پتہ, انگلش از جسٹ اے لینگویج, ایز سمپل ایز اٹ از عربک از اے لینگویج. تو وہ لینگویج ہے نا صرف, لیکن ہم وہ برڈن کتنا بچے کو دیتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ, میں ایک جگہ پڑھانے جاتا ہوں تو میں شاکڈ ہو گیا جب میں نے بچوں کو دیکھا, وہ 2.5 سال 3 سال کے بچے, they were literally مطلب ویپنگ, اتنا بری طرح وہ رو رہے تھے کہ میں نے گھر جا کے کہا میں تو نہیں اپنے بچے کو اتنی جلدی بھیج رہا, جسٹ ٹو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو پروناؤنس اے بی سی. ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر ہم یہ نہیں سکھا سکتے. آپ جاپان میں دیکھ لیں, وہ 5 سال تک بچوں کو روم کلیئرنگ کی سروسز دیتے ہیں. جاپان پوری دنیا میں اس بارے میں فیمس ہے, آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا, ری سیل کی گاڑیوں کی ویلیو سب سے زیادہ جاپان کی ہے. وائی سو, ان کا براٹ اپ ایسا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ گند نہیں ہونا چاہیے, صفائی ہونی چاہیے, ہم نے اونچی نہیں بولنا, بچوں کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے. اب بڑا انفارچونیٹ ہے, یہی ساری چیزیں میڈم بیسیکلی ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے. میں نے بولا, اور یہ غیر مسلموں نے سیکھ لیا ہے, اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں, وہ ہمارے اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور ہم ان کی پچھلی باقیات کو فالو کر رہے ہیں. فن لینڈ کہہ رہے ہیں 7 سال سے پہلے بچے پہ برڈن نہیں ڈالنا. تو یہ حدیث کس مسلمان کو نہیں پتا کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز نہیں پڑھانی. اس کا مطلب ہے اسلام نے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ نماز آپ نے بچے کو جب سکھانی ہے, لیکن وہ آبویس سی بات ہے, براٹ اپ بچے کا ساتھ ساتھ ہی ہوگا. ایک بات اور یاد رکھیں, اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں اور صرف 4 کتابیں بھیجی ہیں. ان ریشو دیر از نو پروپورشن, مطلب 4:1,24,000 کوئی ریشو نہیں ہے. وائی سو, ہمیشہ یاد رکھیں, کیونکہ ہمارے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ایسی ہے, وی ڈونٹ ریممبر دا تھنگس we try to memorize, but we remember the things we visualize. جو چیزیں ہم ویژوالائز کرتے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل اگر ایک بچے نے اپنے گھر والوں کو اپنی کام والی کے ساتھ تمیز سے بات کرتے دیکھا ہے, وہ کبھی بھی کام والی باجی کو اوئے کہہ کے نہیں بلائے گا. اگر باپ اپنے گارڈ کو خود جا کے اسی پلیٹ میں کھانا دے رہا ہے جس پلیٹ میں وہ خود کھا رہے ہیں, تو اس کو پتا ہوگا he is the one who is being respected. آپ خود اپنے آپ کو پیش کر کے جو ہے وہ بچوں کی نظر میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا ان کو ایتھکس سکھانا, this is one of your responsibility other than fulfilling the rest of the responsibility. Exactly, quite right. میں صرف ایک چیز سوری ایڈ کروں گا, وہ یاد رکھیں آج کے ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا, they are not the role model of their children. ایگزیکٹلی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز پھر اس کے ساتھ ہی میں سیگمنٹ کو کنکلوڈ کروں گی. آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیرنٹس ہو آر سو اسٹبن اباؤٹ دا میرج آف دیئر چلڈرن دیٹ دے وانٹ کہ ہم اپنے بچے کی شادی جو ہے وہ اپنی کاسٹ میں کروانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے بچیوں کی, چلیں لڑکوں کو تو آپ چھوڑیں, میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ بچیوں کی ایج جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے. پیرنٹس آر سو اسٹبن کہ نہیں, ہم نے اپنی ذات سے باہر نہیں کرنا, ہم نے اپنے اس طرح مطلب اپنے یہ رشتے داروں سے باہر نہیں کرنا, اچھا کاسٹ سے باہر نہیں کرنا. اس میں پھر آپ کے پاس آج کل رشتوں کا ویسے ہی بہت پرابلم ہے, بچے اوور ایج ہوتی جا رہی ہیں, اور اگر ان کی کوئی اور بھی پسند ہے اس کو بھی اس طرح سے ایکسیپٹ نہ کرنا. ایک لڑکی کی شادی کو نہ کروانا یا ڈیلے کروانا, اس کو بوڑھا کروانا, گھر بٹھائے رکھنا صرف اس لیے کہ تمہاری شادی یا تو رشتہ داروں میں ہوگی یا
کاسٹ میں ہوگی, اس کا گناہ ایک باپ پر یا ماں پر کتنا ہے؟ یہ میڈم ایکسکلوسیولی ایک الگ سے ٹاپک ہے, کبھی ہم اس کو دوبارہ بھی ڈسکس کر لیں گے, بٹ بریفلی اگر میں آپ سے کہوں تو شادی میں لیکن یہ زیور حقوق نہیں بالکل بالکل, میں نے بولا الگ سے ٹاپک, میں پڑھاتا ہوں اس کو, یو آر کوائٹ رائٹ, میں جن یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں ان میں نوٹس میں نے یہ ریفرنسز کے ساتھ ایڈ اپ کیا ہوا ہے, اور بچیاں حیران ہوتی ہیں وین آئی ٹولڈ دیم کہ رائٹ آف کانسنٹ سب سے پہلا رائٹ خاتون کا ہے, جو ٹوٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور اس کی میں بڑی, شاید کئی لوگوں کو میری یہ بات بری لگتی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے فور فادرز جو تھے وہ ہندو تھے. ہندو سے میری مراد ہے کہ ہم اکٹھے تھے نا, تو ہم نے وہی ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, لرن کی ہوئی ہیں. بچیوں سے کانسنٹ نہ لینا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کو جا کے پوچھ رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے علی سے کرنا ہے, سیدہ فاطمہ آگے سے کہتی ہیں علی کے بارے میں مجھے یہ ریزرویشنز ہیں. نبی علیہ السلام کہتے ہیں تم اتنے افضل باپ کو نبی کو سکھاؤ گی؟ یہ بات جملہ کبھی آپ علیہ السلام نے نہیں بھیجا. آپ کی جو ریزرویشنز تھیں آپ نے ان کو ڈیل کیا, کویسچن کیا, آرگو کیا, اور پھر بتایا بیٹا میں بہتر سمجھتا ہوں بٹ دا کنسنٹ ول بی یورز. آپ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے بغیر کنسنٹ کے میرا نکاح کر دیا, مجھے خاوند پسند نہیں. آپ نے فرمایا ابھی ختم کر دوں گا. اور یہ آپ نے جو کاسٹ والا جو پرابلم ہے اس کی, بچوں کو ان چکروں میں ڈال کے بوڑھا کر دینا لیکن ان کی شادی نہ کروانا. سیکنڈلی یہ دیکھیں میم, اس کا کیا سزا کیا ہے؟ سزا اس کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گناہ, جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا نا صدقہ جاریہ ہوتا ہے, ویسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں اب ہوگا کیا, میں نے آپ کو بولا یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے, اس پہ کوئی کویسچن کر سکتا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں 90% بچے میرے پاس جو آتے ہیں آئی ایم شاک ٹو لسن دیئر فیملی انوائرمنٹ. اب ہوتا کیا ہے, اس کی ریزن یہی ہے جو آپ بتا رہی ہیں, ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, وہ ایک کی سوچ ہی دوسرے سے بالکل الگ ہے, اور اس کا رزلٹ ہے ہم جیسے بچے جنہوں نے ساری عمر اسی ٹراما میں گزاری ہے. پتہ نہیں امی ابو کی اس بات پہ لڑائی تو نہیں ہوگی, اس بات پہ لڑائی تو وہ ان کی زندگی بھی میزریبل ہے, اور پھر بچوں کو تکلیف میں دیکھ کے ماں باپ کی زندگی بھی میزریبل ہے, اور اس میں جو نقصان ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ کن کا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کا ہوتا ہے. یعنی کہ جہاں پر ہم دوسرے حقوق کی بات کریں, شادی کو لے کر بھی پیرنٹس کے بہت زیادہ حقوق ہیں, اور ایسے پیرنٹس جو کہ کاسٹ سسٹم میں, سیکٹ سسٹم میں ڈل جاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے, بٹ اف یو آر ناٹ فائنڈنگ دا رائٹ میچ آؤٹ آف آل دیز تھنگس, تو پھر یو شوڈ گو فار دا ادر آپشن, بجائے اس کے کہ آپ گھر بٹھا کر اپنی بیٹی بوڑھی کروا لیں, اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ خراب کر رہے ہو. پھر کل کو آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. اور سب سے بڑھ کر جو ہم چھوٹے بچوں کی بات کر رہے تھے کہ خالی فائنینشیل رسپانسبلٹیز پوری کر دینا از ناٹ پیرنٹنگ, از ناٹ یور رسپانسبلٹی, اٹ از ون آف یور رسپانسبلٹی, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اٹس ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کو انکنڈیشنل لو دیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو توجہ دیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, ان کو محبت دیں, اور یہی بچے جو ہیں پھر کل کو بڑے ہو کر آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے, آپ کو اعتماد بھی دیں گے, آپ کا خیال بھی رکھیں گے آپ کے بڑھاپے میں. تھینک یو سو مچ حافظ عمیر گلزار ہمارے ساتھ شو کا حصہ